بسم اللہ، الحمدللہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبق نمبر 18A، آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے۔ حصہ اول، نماز کے ذریعے مرتب کردہ ڈاکٹر عبدالعزیز عبدالرحیم، بانی اور ڈائریکٹر انڈرسٹینڈ القرآن اکیڈمی۔ اس سبق میں قرآن آسان ہے اور اس کا سیکھنا بہترین کام ہے، یہ ہم سیکھیں گے، اور گرامر میں فاعل، مفعول اور مصدر جو ہے نا اس کو سیکھا جائے گا، اور اس کے بعد نکات تعلیم آ جائے گا انشاءاللہ۔ آج کے سبق میں ہم 14 نئے الفاظ سیکھیں گے جو قرآن مجید میں 898 بار آئے ہیں، 898 ٹائمز آئے ہیں الحمدللہ۔ سبق نمبر 18 کے اختتام تک آپ 222 الفاظ سیکھ چکے ہوں گے جو قرآن مجید میں 40,469 مرتبہ آئے ہیں۔ قرآن مجید کے کل الفاظ 78,000 ہیں، اور اس کورس کے اختتام تک آپ 41,111 الفاظ سیکھ چکے ہوں گے انشاءاللہ۔ نماز کے حصے ہم مکمل کر چکے، جو 7 صورتوں کے اسباق تھے وہ ہم مکمل کر چکے۔ اب قرآن مجید کے متعلق کچھ اہم باتیں ہیں، اس لیے کہ اس کورس پر ہم نے رکنا نہیں ہے، قرآن سمجھنے کی تیاری کرنی ہے۔ یہ نہیں کہ ہم نے کورس کر لیا ہے تو اس کی تیاری نہیں کرنی، نہیں، اس کی تیاری کرنی ہے، اس کی ریویژن کریں، اس کو پڑھیں، اور جب بھی قرآن مجید پڑھیں اس کو تدبر کے ساتھ پڑھیں، تذکر کے ساتھ پڑھیں، تاکہ آپ کو سمجھ آ سکے۔ سبق نمبر 17 میں ہم نے قرآن کے نازل ہونے کا مقصد سیکھا، اور آج ہم قرآن آسان اور اس کا سیکھنا بہترین کام جو ہے اس کو سیکھیں گے۔ کل انشاءاللہ سیکھنے کے طریقے سیکھیں گے، اور پھر 20واں لیسن ہوگا بدھ والے دن، کتنا قرآن کو سیکھا۔ اگلے ہفتے انشاءاللہ پیر والے دن ہم ریویژن کریں گے، اور پھر منگل کو ایک دن آپ کو دیں گے، ساتھ میں آپ کو ٹیسٹ بھی دیں گے، اور بدھ والے دن پھر ہم انشاءاللہ ٹیسٹ لیں گے۔ جس نے گوگل پہ دینا ہوگا وہ گوگل پہ دے لے، کسی نے یہاں پہ بیٹھ کے دینا ہوگا تو وہ آپ کو پیپر مل جائے گا، اور اس میں انشاءاللہ آپ کو گائیڈنس بھی دیں گے الحمدللہ۔ کیونکہ ہمارا مقصد فیل کرنا نہیں ہے، ہمارا مقصد یہ ہے کہ لوگ قرآن کی طرف آئیں، اس کے ساتھ جڑیں، تو اس کے لیے حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، نہ کہ یہ کہ فیل کرنا۔ کسی کو کیا پتا کہ یہاں جو ہے آپ کس نیت سے آئے ہیں، آپ کس نیت سے ہیں؟ بظاہر تو ایسے ہی ہے، قرآن مجید کا ترجمہ سیکھنا ہے، نماز کا ترجمہ سیکھنا ہے، لیکن کتنی نیت ہے یہ اللہ کی ذات بہتر جانتی ہے۔ ممکن ہے جو 30 نمبر حاصل کرنے والا یا 35 نمبر حاصل کرنے والا نا، اس کی نیت اتنی خالص ہے کہ جو نمبر 95 حاصل کر رہا ہے نا اس سے زیادہ اس کو ثواب مل جائے۔ تو ہم بیسیکلی تو یہ ثواب اکٹھا کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، اور دین کو بھی سمجھنے کے لیے بیٹھے ہیں، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمارا بیٹھنا اٹھنا قبول و منظور فرمائے۔ سورۃ القمر میں اللہ تعالیٰ نے بار بار فرمایا، 4 مرتبہ سورۃ القمر میں اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور البتہ تحقیق ہم نے آسان کیا قرآن کو ذکر کے لیے، تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے۔ وَلَقَدْ یہ آپ پہلے پڑھ چکے، واؤ میں نے اور لقد البتہ تحقیق، یہ ایک طرح کی قسم ہے، البتہ تحقیق، اور 2 قسمیں بلکہ 3 قسمیں۔ یسرنا ہم نے آسان کیا، اللہ کہہ رہے ہیں ہم نے آسان کیا، کس کو؟ آگے چلتے ہیں دیکھتے ہیں۔ یسر آسان، نہ کیا ہم نے، یسر میں نے آسانی، عسر میں نے مشکل، ان مع العسر یسرا وان مع العسر یسرا۔ سورہ کون سی سورت ہے؟ النشر۔ یسر آسانی، یسرنا ہم نے آسان کیا، کس کو؟ القرآن، قرآن کو۔ قرآن کا لفظ قرآن مجید میں 70 مرتبہ آیا ہے،
قرآن کس کو کہا جاتا ہے؟ قرآن کہتا ہے بہت پڑھی جانے والی چیز، بہت پڑھا جانا، اور اس کے نام کے اندر بھی معجزہ ہے۔ بیٹے آپ ادھر آ جاؤ، انکل کو ادھر بیٹھنے دو، عبد الرحمان آپ ادھر آ جائیں، شاباش۔ بہت پڑھے جانے والا، اس کے نام کے اندر معجزہ ہے۔ آج غیر مسلم بھی بات کرتے ہیں کہ سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب وہ قرآن مجید ہے، اور امریکہ کے 11 یہ ٹینشن کیا ہوا کہ دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب جو ہے وہ قرآن ہے۔ ذکر لیے ذکر ذکر کہتے ہیں، ذکر ہوتا ہے یاد کرنا، سمجھنا اور نصیحت حاصل کرنا۔ یہ آپ کس کے لیے؟ ذکر کے لیے، یعنی حفظ کے لیے، یاد کرنے کے لیے۔ یہ چھوٹا بیٹھا ہے، اس کے اپنا ماشاءاللہ 2.25 بار حفظ کر لیے اس نے، اور اس نے یہ کورس آن لائن کیا، 94% مارکس لیے ہیں اس نے۔ ابھی ڈیمو دے گا، اس کو کہیں گے کوئی نہ کوئی کہیں گے انشاءاللہ سمجھنے اور نصیحت حاصل کرنے، فتوے دینے، احکام نکالنے کے لیے۔ تو جس نے فتوے دینے ہیں یا اس کے اندر سے احکامات نکالنے ہیں، یہ تو ایک عالم کا کام ہے، ان کو بہت محنت کرنی ہے۔ آپ نے خود دیکھا کہ صرف 20 گھنٹے کے اندر ہی نماز کو سمجھ لیں تھوڑی سی گرامر کے ساتھ، تو آپ قرآن پاک کے 41,000 سے زیادہ الفاظ سیکھ رہے ہیں۔ کتنا آسان ہے قرآن، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آپ کو وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، اور البتہ تحقیق ہم نے آسان کیا قرآن کو ذکر کے لیے۔ عمل سے شکر ادا کیجئے اس کے آسان کرنے کا، اس نیت اور پلان کے ساتھ کہ ہم جلد سے جلد پورا قرآن سیکھیں گے۔ کوئی یہ کہے کہ قرآن مشکل ہے تو کہیے کہ یہ اللہ کے اعلان کے خلاف بات ہے۔ اللہ تعالیٰ تو خود کہہ رہے ہیں قرآن آسان ہے، ہم نے پتہ نہیں کہاں سے بنا لیا جی کہ قرآن کو سیکھنے کے لیے 18 علم سیکھنے پڑیں گے، ایسا ہو جائے گا، اوپر جائیں گے، نیچے آئیں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے۔ نہیں، یہ غلط بات۔ اگر کوئی عالم بھی یہ بات کرتا ہے تو وہ غلط بات کر رہا ہے، وہ اللہ کے حکم کی صریح خلاف ورزی کر رہا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اور البتہ تحقیق 3 قسمیں کھا کے، اور ہم نے قرآن کو آسان کیا ذکر کے لیے، ہم کہہ رہے ہیں نہیں یہ تو بڑا مشکل ہے، آسان ہے، خود بہت نہیں آئے گا۔ یہ بات ذہن میں رکھیں، کوئی بھی علم سیکھنا اس کے لیے آپ کو وقت لگانا پڑے گا، محنت کرنی پڑے گی۔ محنت کے بغیر جو ہے نا کامیابی نہیں ہے، اور اس کے لیے بھی آپ کو محنت تو ضرور کرنی پڑے گی۔ اور حدیث کو پہلے گزر چکی، جو چل کر آتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی طرف دوڑ کر آتا ہے۔ آپ چلنا شروع کیجئے اور اس کی رحمتیں اور برکتیں دیکھیے کہ کتنی اس کا نزول ہوتا ہے آپ کے خاندان پر، آپ کے رزق میں۔ یقین کریں آپ کے وقت کے اندر آپ کو محسوس نہیں ہوتا، آپ کو کوئی تکلیف آتی ہے آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ دور کر دیتا ہے قرآن کی برکت سے۔ یہ مطلب آزمائی ہوئی چیزیں نہیں ہیں، یہ تجربہ ہے جو شروع سے چلتے آ رہے ہیں نا، یہ تجربے سے بھی ہم نے سیکھا ہے، علماء کرام سے بھی سیکھا ہے، قرآن حدیث سے بھی سیکھا ہے۔ لیکن یہ حقیقت ہے، اگر آپ کو کسی چیز کی ضرورت پڑے، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، رات کو اٹھ کے 2 بجے 3 بجے 2 رکعت نفل پڑھ کے نا آپ اللہ سے دعا مانگے، دیکھیں صبح تک آپ کی کایا پلٹتی ہے کہ نہیں پلٹتی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مطلب یہ کہ نا وہ چیز ملتی ہے کہ نہیں، اگر آپ کے لیے بہتر، یہ مالک جانتا ہے۔ اگر نہیں بھی ملے گی تو آپ کو سکون مل جائے گا اللہ کی طرف سے، آپ کے اوپر سکینت تاری ہے۔ لیکن ہم کریں تو صحیح نا، آئیں تو صحیح۔ آئیے اس تصور احساس اور دعا کے ساتھ میرے ساتھ پریکٹس کیجئے۔ وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، یسرنا، ہم نے آسان کیا، القرآن، قرآن کو، للذکر، ذکر کے لیے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ،
اور البتہ تحقیق ہم نے آسان کیا قرآن کو ذکر کے لیے. ماشاء اللہ جزاک اللہ. آگے پڑھتے ہیں جی. نہ صرف آسان بلکہ بہترین کام ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. آج اس کو تھوڑا سا کھول کے پڑھیں گے انشاءاللہ. خیرکم تم میں سے بہترین من وہ ہے جو تعلم القرآن قرآن سیکھے وعلمہ اور اس کو سکھائے. خیر آپ نے پڑھا اچھا بہترین. آپ نے پڑھا ہوا ہم کیا تھا ہوا ہم انتا انا انتم نہیں انتا انا انتم یہ ہے ہم کا ہی کم نہ خیرکم اچھا بہترین کم میں یعنی جمع ہے ٹھیک ہے نا. اگر نہ ہوتا تو وہ یہ خیر میں نے اچھا بہترین اور خیرکم آ گیا تم میں سے بہترین. تم سب میں سے بہترین کون ہے؟ من میں نے بتایا تھا آپ کو من کے دو معنی ہیں. من ربو کا کور کا پہلا سوال من ربو کا ہو آر یو. یہ تو ویسے آ رہا نا کون یعنی انگریزی میں آگے کہ وہ کون ہے. من ربو کا تمہارا رب کون ہے یہ سوال ہوگا. اور میں نے بتایا تھا آپ کو پہلے کہ آپ پڑھ چکے ہیں کہ من جب فکرے کے اندر آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے جو. شروع میں آئے گا تو سوالیہ ہو جائے گا کون. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ آئم بھی من ہو. خیرکم من تم میں سے بہترین وہ ہے من جو تعلم سکھائے. کس کو؟ قرآن کو. تعلم سیکھا 2 دفعہ آیا قرآن میں. علامہ سکھایا 14 مرتبہ ہے. علامہ سکھایا اس کو. تعلم قرآن سیکھے علامہ اور سکھائے اس کو. اس حدیث کے اندر سیکھنے والے کی فضیلت ہے. پہلے اس کا نام ہے خیرکم من تعلم القرآن تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے. اور جب سیکھ لے تو پھر کیا کرے؟ وعلمہ اور وہ اس کو سکھائے. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں پہلے اس کو لے کے آئے جو قرآن سیکھے. آنا مشکل ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے ایک اپریسیشن دی ہے یہاں حوصلہ افزائی کی ہے کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو پہلے قرآن سیکھے. سکھانے والی بات کی ہے. اسباق میں دیکھتے ہیں کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے اس کو. اب تک آپ نے سینکڑوں کلاسز میں بلکہ ہزاروں کلاسز میں بچپن سے لے کے اب تک حاضری دی ہوگی. اگر اسکولوں کے پیریڈ ہم شامل کر لیں پھر کالجز کے کر لیں یونیورسٹیز کے کر لیں مساجد کے کر لیں قرآن ناظرہ پڑھنے کے کر لیں. اس وقت اس روئے زمین پر مختلف مضامین کی لاکھوں کلاسز چل رہی ہوں لیکن اللہ کی نظر میں ان ساری کلاسز میں سے بہترین کلاس وہ ہوگی اور وہ ہے جہاں قرآن سکھلایا جائے جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سکھلایا جائے. آپ اللہ کے چنے ہوئے لوگ ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے گھر میں اللہ کا قرآن ترجمے کے ساتھ فہم کے ساتھ ادراک کے ساتھ سمجھ کے ساتھ سیکھ رہے ہیں. الحمدللہ آپ اس کلاس میں بیٹھے ہیں جس پر فرشتے اپنے پروں کے ساتھ سایہ کیے بیٹھے ہیں اور نام لے کے جا رہے ہیں یا اللہ نے بھی بخش دے یا اللہ نے بھی بخش دے. اے بھی بیٹھے ایسے اے بھی بیٹھے ایسے. باہر بھی کوئی سن رہا تھا گلی میں بھی کوئی سن رہا تھا. پہلے طالب علم کا ذکر ہے جیسے میں نے ذکر کیا. یہ اکرام ہے یہ عزت دے رہا ہے اللہ تعالیٰ قرآن کے سیکھنے والے کو. اللہ کی کتاب کا علم ختم نہیں ہو سکتا اور نہ اس نے ہونا ہے. 1500 سال سے یہ چلا آ رہا ہے اور یہ آگے چلتا ہی رہنا ہے قیامت تک یہ چلتے رہنا. اس لیے ہر شخص کو اس کو سیکھنا چاہیے. بہترین شخص وہ ہے جو یہ دونوں کام کرے سیکھے بھی سکھلائے بھی.
سیکھنے تک محدود نہیں، اسی وقت نیت کیجیے کہ ہم سکھائیں گے۔ 10 سیکنڈ کے اندر اپنے ذہن میں 2 نام لے کے ہیں، اپنی اسپاؤس اپنی بیگم کا نام لے ہیں، اپنے بچے میں سے کسی کا نام لیں، جو قریبی دوست ہے اس کا نام لے ہیں، جو آپ کے ساتھ نماز پڑھتا ہے اس کا نام آپ کے ذہن میں آ جائے، یار میں اس کو سکھاؤں گا، جو مرضی ہو جائے، اس کو میں محبت سے اس طرف لے کے آؤں گا۔ کوشش کر رہے ہیں، نہیں آئے گا نہ صحیح، آپ کو ثواب مل جانا دعوت دینے کا، وہ آ جائے گا تو وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنتا جائے گا۔ اس نے سیکھ لیا، آگے اس نے کسی کو سکھا دیا، اور بعد میں پتہ لگا جی جس کو اس نے سکھایا تھا وہ عالم بن گیا، وہ عالم بن گیا تو وہ سینکڑوں شاگرد ہو گئے، پتہ لگا جی 200 سال بعد ہزاروں شاگرد۔ اسی لیے تو آتا ہے کہ جب کوئی بندہ اللہ کی راہ میں ایک سکہ بھی دیتا ہے نا تو قیامت والے احد کے پہاڑ سے زیادہ اس کو کہا جائے گا یہ تیری کہے گا یا اللہ یہ تو وہ میں چھوٹا سکہ تھا جو میں نے تیری راہ میں دیا تھا، نیت تو تیری صحیح تھی نا، یہ کھوٹے سکے کو احد کے پہاڑ سے بھی بڑھا کے کر دیا جا تیری جنت۔ اللہ نے تو بہانے بنائے ہوئے، لیکن اس کے لیے جو قدم پہلا بڑھائے گا، کوشش کرے گا۔ آپ کوشش کرتے ہیں نا، پیاس لگتی ہے پانی پینا ہے تو آپ کوشش کر کے گلاس اٹھائیں گے، اس کو منہ تک لائیں گے، لے کے جائیں گے۔ بھوک لگی ہے تو روٹی کھائیں گے، نوالا توڑیں گے سادن ساتھ لگائیں گے، پھر اس کو یوں کر کے لائیں گے، منہ میں چبائیں گے، ایسا نہیں منہ میں اندر چلا جائے گا، نہیں ایسا ہوگا۔ You have to do something۔ کچھ نہ کچھ تو آپ کو کرنا پڑے گا۔ صرف ناظرہ قرآن ہی نہیں بلکہ فہم قرآن سیکھیں اور قرآن میں غور کرنا سیکھیں۔ نیت اور پوری کوشش کیجیے کہ اس سلسلے کو چھوڑیں گے نہیں، جتنی زندگی باقی ہے انشاءاللہ اس کو کرتے رہیں گے۔ جو کوئی کہتا ہے کہنے دیں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کوئی جی آپ نے 2 دفعہ کر لیا، آپ نے 3 دفعہ، آپ یقین کریں ہم اسلام آباد گئے، ہمیں ایک صاحب سے ملایا گیا، ہی واز راؤنڈ اباؤٹ 78 ایئرز، 78 سال ان کی عمر تھی، اچھے بڑے کھاتے پیتے کر گئے ہیں ماشاءاللہ۔ 17 دفعہ Q7 کیا، ہمیں اسپیشلی ملایا گیا اس کلاس سے، ان کے ساتھ ان سے پوچھا گیا، کہتے میرا بڑا دل کر گیا، میں آتا ہوں یہاں پہ 2 گھنٹے بیٹھ کے چلا جاتا ہوں، الحمدللہ سموسے بھی کھاتا ہوں، چائے بھی پیتا ہوں، لیکن سموسوں کے لیے نہیں آتا۔ کہتے میں کہتا ہوں کہ چلو یار یہ نیک لوگوں کی محفل ہے، بیٹھا ہوں سیکھ رہا ہوں، حالانکہ کہتے آتا مجھے یہ نہیں ہے، لیکن میں کہتا ہوں چلو یار گھر سے آیا، میں ڈرائیور کے ساتھ آیا، اس نے مجھے اتار دیا، اوپر لفٹ پہ بیٹھا، میں آ گیا اوپر، آ کے بس بیٹھ گیا کلاس کے اندر، لیکن ٹائم دے رہے ہیں، ٹائم تو دینا پڑتا ہے۔ 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے وہ بیٹھے ہیں، کہتے ہیں بیٹھا ہوں الحمدللہ یار اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، میں سیکھ رہا ہوں، میرے لیے یہ بڑی نعمت ہے۔ ایسے لوگ جو مطلب انسپائر لوگوں کو یعنی ایک متوجہ کرتے ہیں، یار یہ بھی تو ہے۔ یاد رکھنے کا بہت ہی اہم راز ہے، الفاظ کو ہم مثالوں سے سیکھیں گے، وہ مثالیں جو ہم جانتے ہیں مثالوں سے یاد رکھیں گے تو معنی جلدی یاد ہوں گے، یہ پڑھ چکے ہیں معنی جلدی یاد آئیں گے، ایک لفظ کا معنی دوسرے کو نہیں جائے گا، جیسے ہم نے پڑھا تھا میں نے اگر انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا، جزاک اللہ ماشاء اللہ، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور آگے ہے سب سے اہم کیا ہے، نیت ہے، یہ بھی بخاری کی حدیث ہے، انما الاعمال بالنیات، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس کو اپنی صحیح بخاری میں سب سے پہلی حدیث لکھی ہے، یہ 7,25,000 حدیثیں جو انہوں نے پوری لاکھوں حدیثوں میں سے کھنگال کے صحیح بخاری کے اندر لکھے ہیں، اس میں پہلا باب جو ہے نا وہ نیت کا باب ہے، انما الاعمال بالنیات، یاد کرنے سے یہ صحیح بخاری کی پہلی حدیث ہے کہ نیت صحیح ہوئے گی تو کام کو چلے گا، جو نیت پہلے ہی خراب ہوئی تو پھر وہ آگے آتا ہے، آج کے سبق میں آئے گا، نیت خراب ہو تو بڑے بڑوں کا کیا حال ہوگا، آگے آئے گا آج کے سبق میں۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال تو بس نیتوں پر ہے، اعمال عمل کی جمع اعمال ہے، اور یہ قرآن مجید میں 41 مرتبہ آیا ہے، آپ نے پڑھا نا عاملہ،
یہ وہی ہے، عاملہ عاملو عملتا عملتو عملتم عملنا، یعملو یعملون تعملو عملو تعملون نعملو، اعمل اعملو لا تعمل لا تعمل۔ آج ہم انشاءاللہ آگے پڑھیں گے اس کے گرامر میں۔ نیت واحد ہے اور نیات اس کی جمع ہے۔ اسباق میں دیکھتے ہیں کہ کیا سبق ہمیں ملتا ہے۔ قیامت کے دن پہلا فیصلہ 3 لوگوں کا، اس میں سے ایک شہید، دوسرا صدقہ خیرات کرنے والا، اور تیسرا قرآن کا قاری اور ٹیچر بھی جو دکھاوے کے لیے پڑھاتا تھا۔ ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا؟ انہیں جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ یا اللہ ہمیں ان سے محفوظ رکھنا۔ یا اللہ، عبادت برباد ہو جائے گی۔ ایسے عمل کو اللہ قبول نہیں کرتا جس میں کسی کو خوش کرنے کے لیے کہ یہ ہو اس کو پتہ چلے یار آیا بندہ 3 دفعہ سبحان ربی اللہ پڑھا کرنا، آج میں 7 دفعہ پڑھنا، یار بندہ دیکھ رہا ہے، وہ میرا واقف ہے گا، نماز آیا ہوگی آپ کو۔ 3 دفعہ پڑھتے ہیں 3 دفعہ پڑھیں، 5 دفعہ پڑھتے ہیں 5 دفعہ پڑھیں، رکوع سجود میں 7 دفعہ پڑھیں 7 دفعہ پڑھیں۔ یہ نہیں کہ آپ کا واقف آ گیا آپ نماز کو لمبی کر دیں، نہیں، جو آپ کی روٹین ہے آپ ایسے پڑھیں، اللہ جانتا ہے آپ کے دل میں۔ یہ نہ دیکھیں دودھ کے گلاس میں اگر پیشاب کا ایک قطرہ پڑ جائے تو گھن آئے گی نا، بندے کو پتہ لگ جائے سی جتنا مرضی کھا لو تو ہوئے گا چھوڑ دے ہو یار۔ وہ آپ دیکھ لیں اگر عبادت میں ملاوٹ آ گئی نا، ہمیں بندے نے جان قربان کی تھی ہے، شہیدی کیوں نہ ہو اللہ کے کام، جہنم کی تہہ میں پھینکا جائے گا ان تینوں کو۔ پتہ نہیں کتنے ہوں گے، یہ تو مثال دی نا ایک ایک، کتنوں کو کہے گا یا اللہ میں تو تیری راہ شہید ہو گیا۔ ہاں تمہارا یہ خیال تھا تو اللہ کی راہ شہید ہوگا، تیرا سرخیاں لگن گیا، ٹی وی تے بھی آئے گا، سوشل میڈیا تے بھی ہوئے گا، اخباریں بھی لگے گی، تیری تصویریں لگن گیا، سب کو پتہ ہے، کتابیں ہی تیرا نام آ جائے گا، تم شہید ہوا۔ تیری یہ خواہش تھی تیری پوری ہوگی دنیا میں، تم نے پا لی، دے دی تجھے دنیا میں وہ عزت جو تو چاہ رہا تھا نا تیرے مرنے کے بعد دے دی، بس چل شاباش جہنم میں چھوڑ دو، رشتوں کو حکم ہوگا۔ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اسی طرح صدقہ خیرات کرنے والا کہ لوگوں کے دلوں میں آئے ہوئے بھاجی میں نے بڑا کروڑوں روپے دینا، ارباں روپے دینا، میں آج 100 اسپتال بنا لیے۔ کوئی نیکی کا کام کرتا ہے تو کسی کے سر پہ احسان نہیں کرتا، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ہم سے کوئی نیکی کا کام لے لیا نا تو آج سے یہ ذہن میں رکھیں، یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے آپ کو آگے کر دیا، کسی کو بھی آگے کر سکتا ہے۔ آ جاتا ہے دل کے اندر، یہ نہیں ہے فوراً پڑھیں استغفر اللہ استغفر اللہ۔ میں یہ نہیں کہتا انسان ہے نا، انسان کے دل میں آئے، لیکن فوراً استغفار پڑھ کے سلیٹ کو خالی کر دیں، مٹا دیں، ڈسٹر کے ساتھ سلیٹ خالی کر دیں، یا اللہ غلطی ہو گئی، ذہن میں آ گیا یا اللہ غلطی ہو گئی معاف کر دیں۔ وہ تو بیٹھا ہوا ہے معاف کرنے کے لیے، کہتا ہے آ جاؤ آ جاؤ، رات کو اٹھ کے پکار رہا ہے، اللہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا، میں دینے والا ہوں۔ انشاءاللہ ہم اپنی نیت کو صاف رکھتے ہوئے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے قرآن سیکھیں گے، اور اس نیت سے سیکھیں گے کہ ہم سیکھ کر دوسروں کو بھی سکھا سکیں۔ دنیا کے شاید 90% کیا میں سمجھتا ہوں 95% مسلمان قرآن کو نہیں سمجھتے۔ اگر ہم اپنی مسجد میں 70 نمازی ریگولر ہوتے ہیں تو تقریباً ماشاء اللہ فجر کے وقت بھی اتنے ہی ہوتے ہیں، اور ظہر کے وقت بھی، اور عصر کے وقت بھی، مغرب کے وقت ماشاء اللہ زیادہ ہوتے ہیں، الحمدللہ 125 سے 150 لگ بھگ ہو جاتے ہیں بعض پر، اور عشاء کے وقت بھی تقریباً 65-70 ہو جاتے ہیں یا اس سے بھی زیادہ ہو جاتے ہیں۔ آپ یقین کریں ان کو کھنگال کے دیکھ لیں، آپ کھڑا کر کے دیکھ لیں، سوائے جن لوگوں نے پہلے کلاس پڑھی ہے یا اب کلاس پڑھ رہے ہیں نا، ان کے علاوہ آپ دیکھ لیں، اگر 5 بندے بھی آپ کو سورہ فاتحہ کا ترجمہ سکھانا تو مجھے کیجیے۔
اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم قرآن کو سمجھیں اور آگے سمجھائیں، تاکہ ہم بھی ان لوگوں میں شامل ہو سکیں جو آگے قرآن سکھانے والے ہیں، اور اسی طرح قطرے قطرے سے دریا بنتا ہے۔ آئیے میرے ساتھ اس تصور احساس اور دعا کے ساتھ پریکٹس کیجئے۔ انما الاعمال، اعمال تو بس بالنیات، نیتوں پر ہیں۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال تو بس نیتوں پر ہیں۔ اب یہ دیکھیں، اگر انشاءاللہ سے بے شک ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ انما صرف انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار صرف نیتوں پر ہے۔ قرآن مجید میں صرف یہ 3 لفظ 2000 سے زیادہ مرتبہ ہے۔ اگر آپ صحیح طرح اس کو فکروں کے ساتھ یاد کر لیں گے تو 2000 سے زیادہ لفظ تو آپ کو قرآن مجید کے ویسے ہی یاد ہوگا۔ وہ ٹھیک ہے کہ جب آپ قرآن پڑھیں گے تو آپ کو ذرا مشکل پیش آئے گی، لیکن یہ چھوٹی چھوٹی، پنجابی کہتے ہیں گدڑ سنگیاں ہیں، چھوٹی چھوٹی یہ وہ ٹپس ہیں، اس کو انگریزی میں ٹپس کہیں گے ہم، کہ ٹپس ہیں جو آپ کو آگے لے کے جاتی ہیں، آپ کی حوصلہ افزائی کرتی ہیں، آپ کو یہ بھی آتا ہے، آپ کو یہ بھی آتا ہے، آپ کو یہ بھی آتا ہے۔ اب ان اللہ مع الصابرین، کیا مشکل ہے کوئی اس میں؟ بے شک اللہ، ماں بھی آپ نے پڑھا، نزدیک ہے، ساتھ ہے، کس کے؟ صابرین، صبر کرنے والوں، کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو اسی طرح انما الاعمال بالنیات، آپ کو انما یاد ہو جائے صرف، تو آگے کیا ہے؟ اعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار کس پر؟ بالنیات، نیتوں کے اوپر ہے، نیتوں کے ساتھ ہے۔ اب ہم لیتے ہیں بریک، انشاءاللہ پھر پڑھیں گے گرامر۔